یہ ان ٹرائل سے گزارا جاتا ہے ان کو جن کو بہت اوپر لے کر جانا ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیں کہ بچوں کو اپنے یہ تربیت دیں کہ تمہارے پاس اگر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، صحیح راستے پہ چلتے ہوئے سمجھ لو بہت اونچے جاؤ گے، یعنی یہ یقین کر لیں بشرطے کہ راستہ صحیح ہے، اصول صحیح ہے جس کو لے کر چل رہے ہیں، تو یقین کرنے کے بہت اوپر جانا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر تو جتنے ٹرائل سے نکلتا ہے اتنا اونچا اٹھتا ہے، یہاں ڈس ہارٹنڈ ہونے کی بات نہیں ہے، اور پھر اگر اللہ کے راستے میں ہو تو پھر وہ مقام تو بہت اوپر ہوتا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونے ہیں۔ خاص طور سے یہ کہہ کر کے تمہارے لیے نمونہ ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے لیے قرآن میں آیا، لیکن اصلاً قرآن نے ان کے جو زندگی کے واقعات بتائے، خاص طور سے کچھ بہت سے رسولوں کے، ان کی استقامت، ان کے ساتھ کیا پیش آیا، وہ سب کچھ نمونہ ہی ہے۔ رسالت کے بعد کی زندگی ہی صرف نمونہ نہیں ہے، بلکہ بچپن سے لے کے جوانی کی سٹیجز اور اس کے بعد پھر جہاں سے ان پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، وہ تمام حصے نمونہ ہیں۔ میں کچھ انبیاء کے، کچھ نبیوں کے، جن کے بچپن کے حالات تھوڑے سے ہمیں معلوم ہیں قرآن کے ذریعے جو کچھ معلوم ہوئے، سب کا تو تذکرہ ہی قرآن میں نہیں ہے، کچھ کا ہے، اور سب کے بچپن کا تذکرہ نہیں ہے، کچھ کا ہے۔ تو جن کے بچپن کی کچھ باتیں ہمیں معلوم ہیں، میں انہیں آج رکھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی جن کے بچے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے ہو، بچوں کے لیے بھی کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں تو وہ اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ ابھی سے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں آج کے، سمجھتے ہیں خوب ہر بات کو، تو وہ غور کریں، اپنا رول ماڈل بنائیں، اور پھر جن حالات سے وہ گزرے، جن جن مراحل کے اوپر، تو بچے یہ سمجھ سکیں کہ کامیابی کے زینے کیا ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور آج کے بچے تو جگہ جگہ تھوڑے سے کوئی جھٹکے آتے ہیں تعلیم میں، اس میں سوسائڈ کی خبریں ملتی ہیں، ڈپریشن کے اندر ہوتے ہیں، تو کن چیزوں سے، کس طرح کی جو ان کو رسولوں کو کامیابیاں ملی، لیکن وہ کن سٹیجز سے گزرے، بچپن میں بھی کن سٹیجز سے گزرے، جوانی میں نبوت ملنے سے پہلے کن سٹیجز سے گزرے، تو اس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بچوں کے لیے بھی کہانیاں بھی ہیں، اور اس میں ان کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اپنے بچوں کو سنائیے، پھر اپنے چھوٹے بھائیوں کو سنائیے جو یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے پھر یہ انسپریشن کی چیزیں ہوں گی۔ ہمیں جن کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جن انبیاء کے ہمیں بچپن کے واقعات معلوم ہیں، ان میں بہت نمایاں یا سب سے پہلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ شروع میں ہی، کم عمری میں ہی، مزاج کے اعتبار سے سارے نبی ایسے ہوتے تھے، انہوں نے سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ رب کائنات کوئی ایک ہے، اور یہ ساری مخلوقات ہے، اور یہ سب کا کنٹرولر کوئی اور ہے، اور ان سب کا کنٹرولر وہ ہے تو وہی میرا بھی کنٹرولر ہے، وہی میرا بھی رب ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ان چیزوں کے اوپر غور کیا تھا اور تدبر کیا تھا۔ والد کا کب انتقال ہوا قرآن ہمیں نہیں بتاتا، کتنی چھوٹی عمر میں کب انتقال ہوا، جو اصل والد تھے۔ یہ کون تھا جس نے انہوں نے پالا، یہ رشتہ بھی ہمیں نہیں معلوم،
لیکن وہ بچپن سے ہی بہت چھوٹی عمر سے جس نے پالا اس کا نام آذر تھا، وہ علاقے کا مہان تھا، سب سے بڑا مذہبی لیڈر۔ یہ مذہبی لیڈر جو ہوا کرتے ہیں بڑی پاور ہوتی ہے ان کے پاس، یعنی ہر مذہب کے جو خاص بڑے ہوتے ہیں یہ حکومتیں جھکتی ہیں ان کے آگے، مشورے کرنا ضروری سمجھتی ہیں بہت سے معاملات میں۔ کچھ چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو پھر یہ جو ہیڈ ہوئے انہیں بلایا جاتا ہے کہ ذرا سنبھالو۔ کوئی چھوٹی موٹی بھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ان کی میٹنگ بلا لیتے ہیں کہ ذرا سا ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ پبلک اور عوام ایڈمنسٹریشن کے اتنے کنٹرول میں نہیں ہوں گے جتنی ان کی ایک بات کے کہنے کے اوپر کنٹرول میں آئیں گے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے ان سے دبتی ہیں حکومتیں۔ یہ ہر دور میں رہا ہے ہمیشہ، یہاں کی تاریخ میں بھی، ہندوستان کی تاریخ میں بھی، اور یہاں سے باہر بھی۔ مذہبی لیڈر یا مذہبی ریلیجس جو ہیڈز ہوا کرتے تھے ان کی پاورز شاہ وقت سے، کنگ سے بعض اوقات اونچی ہوتی تھی، تو ان کو عزت سے ہی ملنا ہوتا تھا، اور ان کے فیصلوں کے اوپر کچھ وہ کہہ نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھ میں بنا کر رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس نے پالا وہ علاقے کا اپنے سب سے بڑا وہ مذہبی لیڈر تھا، علاقے کا مہان تھا، اور بہت سے جو اور مندر تھے ان میں جو سب سے بڑا مندر تھا اس مندر کا وہ ہیڈ پریسٹ تھا، وہ جو جس نے بچپن سے پالا، بہت بااثر تھا۔ یہ اللہ نے تربیت کی، وہاں پر پلوایا، یعنی کن مراحل سے گزارا، نبی کو پلوایا بت خانے کے اندر، یعنی اس کے اندر جو پیغمبر ان کی جو تربیت کرنی، سمجھنا چاہیے کہ غور و فکر کرنے کے بعد چھوٹی عمر کے اندر وہ جو بچپن سے، ایسے ہی تو کہتے ہیں کہ ماحول سے سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب جس کے اندر جب وہ بت خانے کا، وہاں کا جو سب سے بڑا پریسٹ تھا یا پجاری تھا اور پاورفل بھی بہت تھا، تو اس گھر میں پاور بھی ہے، دبدبا بھی ہے، لوگ دبتے بھی ہیں، اور مال بھی بہت آتا ہے، اور بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں کیا سچ ہے، اسی کو لوگ سچائی سمجھتے ہیں جس گھر میں پلتے ہیں بچے۔ یہ غور و فکر کی بات جو تھی بچپن سے تھی۔ لوگ ہر دور کے اندر جہاں پر کہیں دیوی دیوتا ہوتے ہیں وہاں کوئی ایک نہیں ہوتا دیوی دیوتا، پھر جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں کوئی کسی ایک کو زیادہ بڑا مانتے ہیں، پھر الگ الگ گروپ بن جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ دیوتا بڑا ہے، کوئی کہتا ہے یہ والا دیوتا جو ہے زیادہ بڑا ہے، وہ دوسرا اس کے تحت آتا ہے۔ ایک خدا کو جب چھوڑتے ہیں تو دیوی دیوتا بہت سے ہوتے ہیں، کوئی ایک نہیں ہوتا۔ جو شریک بنائے جاتے ہیں وہاں بھی بہت سے تھے۔ قدرت کے مظاہر کی پوجا ہونے لگتی ہے، کہیں چاند کو پوجتے ہیں، کہیں سوریہ دیوتا مانتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اس کائنات کے اندر بے جان ہیں، جن کے اوپر انسان کے پاؤں پڑ چکے، جو ایک نظام کے تحت اس یونیورس کے اندر سب لگی ہوئی ہیں انسان کے لیے۔ انسان جب ایک خدا سے ہٹتا ہے تو پھر جگہ جگہ جھکتا ہے، جانوروں کے آگے بھی جھکتا ہے اور بے جان چیزوں کے آگے بھی جھکتا ہے، اور انہیں باقاعدہ پوجیہ اور دیوتا کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ رہا ہے، جب جب شرک آیا ہر دور کے اندر، جہاں جہاں بھی رہا وہاں بھی بہت سے دیوی دیوتا تھے، اس کے اندر یہ ستارے بھی تھے، چاند سورج بھی تھے۔ اب قرآن میں جو بیان ہے وہ ایسا لگتا ہے کسی ایک دن کی بات ہے، وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، وہ ایک بہت دنوں کا غور و خوض ہے۔ وہ یہ قرآن کا انداز ہے کہ اس کو 3 لائنوں میں کہہ دیا ہے کہ جیسے ایک ہی دن کچھ ہو رہا ہے۔ غور کرتے تھے ستاروں پر، انہوں نے غور کیا، ستاروں کے لوگ پوجا کرتے تھے، اس میں سے کسی خاص ستاروں کی کوئی خاص زیادہ کرتے ہوں گے ان کا نام لے کر۔ تو پھر انہوں نے غور یہ کیا، یہ سوچتے رہے، اور اس کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ ستارے نکلتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، یہ ان میں چینج آتا ہے، یہ ایک جیسی کیفیت پر نہیں رہتے۔ جو خود بدلتا رہے وہ میرا مالک نہیں ہو سکتا، مالک تو وہ ہوگا جو ان کو بدل رہا ہے، جس کے کنٹرول میں یہ ہے، یہ میرے پوجیہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک فیز ہے، یہ بہت دنوں کا، یہ نہیں کہ ایک دن انہوں نے ستارے دیکھے، ستارے ڈوب گئے، پھر چاند نکلا، انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب۔ یہ 3 آیتیں ہیں قرآن میں۔ پھر وہ چاند ڈوب گیا، انہوں نے کہا یہ ڈوبنے والا تو نہیں ہوگا میرا خدا۔ پھر سورج نکلا، انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب، سب سے بڑا ہے۔ ارے یہ تو روز دیکھتے تھے کہ وہ نکلے گا،
یہ روز دیکھتے تھے کہ چاند نکلے گا، ان کی زندگی میں پہلی بار تھوڑے نکلا تھا. اس پر غور کافی دن چلا ان کا، ان تینوں چیزوں کے اوپر. ان کا چاند بھی ایک کنٹرولڈ ہے، جس شکل میں چل رہا ہے، لگاتار انہی فیز سے گزرتا ہوا چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا، پھر نکلا، پھر بڑا ہوا. اور نظر آنے میں تو یہ ہے کہ غائب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اجالا ہو گیا. یہ سب کنٹرولڈ ہیں کہ کوئی اور ان کو چلا رہا ہے. یہ سب کے کنٹرول میں کسی قانون کے تحت چل رہے ہیں. جس کے قانون کے تحت چل رہے ہیں، ان سب پر غور کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بہت کم عمر میں کہا کہ ان میں سے کسی کی میں پوجا نہیں کر سکتا. ان کو چلانے والا یہ نظام اور یہ سسٹم، یہ ویوستھا جس نے رکھی، پوجو تو میرا وہ ہوگا جس نے ان سب کو بنایا ہے. تو یہ بہت کم عمر میں غور و فکر کر کے، عقل کا استعمال کر کے اسے خیال رکھیے گا. ہر جگہ قرآن نے بے پناہ زور دیا اس پر. حضرت ابراہیم اس اسٹیج پر پہنچے تھے کہ جہاں اللہ نے کوئی بات ان کو محسوس ہوئی، خواب میں محسوس ہوئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور انہوں نے عمل کر ڈالا. اس اسٹیج پہ پہنچے تھے یہاں سے گزر کر، کہ جہاں ہر چیز کو انہوں نے عقل سے سمجھا تو مانا تھا. اگر ایسے ماحول سے سیکھتے ہو، بڑوں کے کہنے سے سنتے، تو پھر وہ تو نبوت کے قابل ہی نہیں ہوتے. وہ تو بچپن سے ہی انہیں پوجاؤں کے اندر پڑے ہوتے. وہ آدر جس نے پالا تھا بہت محبت کرتا تھا. قرآن کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے بہت محبت کرتا تھا. اس کی وجہ سے بہت سے موقعوں پہ وہ بچے رہے، اس کے اثرات کی وجہ سے، ورنہ پبلک کبھی کی چتھڑے اڑا دیتی. اور جس دن اس نے گھر سے نکالا ہے آخری دفعہ، بہت واقعات جب گزر گئے، جب کہا کہ اب نظروں سے دور ہو جا، کہا کچھ عرصے کے لیے تو ہٹ جا، نظروں سے دور ہو جا. یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے، یہ بھی محبت تھی. کچھ عرصوں کے لیے نظروں سے دور ہو جا، ورنہ اب یہ اس جگہ پہنچ گیا تو جان سے مار دوں گا اگر مجھے نظر آیا تو. اس لیے کچھ دنوں کے لیے میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ذرا دور ہو جا نظروں سے. تو یہ انداز بتاتا ہے کہ بہت محبت کرتا تھا. پالا تھا اس نے، اور اپنے ایسا تھا کہ جیسے ان کا کوئی، اس کا اپنا کوئی اکلوتا بیٹا ہو، اس شکل میں پالا تھا حضرت ابراہیم اسلام. تربیت کے کن کن مراحل سے اللہ گزارتا ہے. بت خانے میں سے نکال کر سب سے ہیڈ پریسٹ کے گھر پلوایا اس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جنہیں کچھ مقامات دینے تھے. انہی میں سے لوگ نکل کر خود وہ اس کے جانشین بن جاتے، یا اس کے بعد گدی مجھے ملے گی. وہ بھی ہوتے ہیں. آپ بھی بہت سے کچھ شاید بعض کو جانتے ہوں، میں بھی جانتا ہوں. میں نے اس وقت کہ جنہوں نے ان مذہبی لیڈروں کی وہ اولادیں جنہوں نے صحیح جگہوں پہ تعلیم حاصل کی، انہیں معلوم ہے اصل حقیقتیں کیا ہے، لیکن انہیں گدی لینی، تو پھر وہ اسی پیسے کمانے کی اور باپ کے نقش قدم کے اوپر انہوں نے کنٹرول شروع کر دیے. معلوم ہے حقیقتیں کیا ہیں. تو ہوتا یہ کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کتنی پاور ہے یہاں پر اور کتنا پیسہ ہے، اسے کیسے چھوڑ دیں. مزاج بھی وہی ہوتا ہے جب بچپن سے وہاں پر پلے. لیکن جب غور و فکر کا مزاج ہوتا ہے تو بہت کم گھروں کے بچے بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں شرک چاروں طرف ہے، اور پھر وہ سوچ سمجھ کے کسی ایک آدھ بات کہیں سے سنی، کان میں پڑ گئی، باقی تو گھر والوں نے کہا تھا یہ بھی مت سننا، وہ بھی مت سننا، وہ بھی کوئی سن لیا، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہا یہ سب تو غلط ہے گھر میں جو ہو رہا ہے. اکیلے نے گھر سے بغاوت کی. ہوتے ہیں کیس ایسے. اصل میں ایسے کیس ہر ایک ہونے چاہیے کہ چیزوں کو سوچیں، سمجھیں، پرکھیں. انسان ہیں اور بچے بہت ذہین ہیں آج کے. اپنے بچوں کو یہ تربیت دیجیے کہ خالی یہ نہیں کہ جو میں سکھا رہا ہوں وہ سیکھے. ممکن ہے آپ کے راستے میں کچھ غلطیاں ہوں، جو سکھا رہے ہیں اسے سمجھ کر مانو. دیکھو دلیل نہیں ہے، اور چیزیں بھی پڑھنا، سننا. تو ان کو شروع سے یہ تربیت دیں. یہ دنیا میں بھی بہت اوپر اٹھائے گی ان کو. یہ سوچنے اور غور کرنے کی بجائے، رٹا مارنے کے بجائے آنکھیں بند کر کے چیزیں سننے کے، ان کی ارتقاء کے اندر بہت مدد دے گی یہ بات، یہ مزاج جو ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہو سکتے، اور شروع سے ہی وہ توحید کے اوپر آ گئے تھے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سے مقامات پہ کہا شرک خوف پیدا کرتا ہے، توحید بہادر بناتی. وہ ایک ہے، ہر جگہ ہے. یہ جو بہت سے ہیں پتہ نہیں کس کا کنٹرول کس جگہ ہے. وہ جو ایک ہے جو اس کے اوپر پھر وہ باقی سب کے خوف دل سے نکل جاتے ہیں. خالی اس کے قانون کے مطابق کیا چیز غلط ہے وہ نہیں کرنا ہے، نقصان دہ. قرآن نے کہا کہ اللہ پر ایمان لائے، جواب دینا ہے اسی ایک کو.
یوم آخر پر ایمان لائے. ایک دن یہ کچھ نہیں رہے گا, ہمیں حساب دینا ہوگا, اکٹھے کیے جائیں گے, اور ساتھ میں اچھے عمل بھی کیے. زندگی سے خوف نکل جاتا ہے, غم بھی نکل جاتا ہے, خوف بھی نکل جاتا ہے. شرک سے خوف آتا ہے. تو یہ توحید جو ہے یہ مضبوط کرتی ہے انسان. آپ کے دلوں میں اگر کہیں خوف آتے ہیں تو ابھی کمی ہے, اس ایک پر پورا ایمان نہیں ہے. جہاں جہاں جس کے دل میں کسی وجہ سے خوف آتا ہے, سب سے بڑا خوف تو موت کا ہوتا ہے نا, موت سے ڈرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کوئی پکڑ لے گا, کر دے گا, جیل ہو جائے گی, کہیں بند کر دیں گے. یہ سارے خوف نکل جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے. تو اگلے ایک زندگی سے دوسری زندگی کے جو اس سے کہیں اچھی ہوگی. یہاں تو بہت سے اور ٹرائلز ہیں, بہت سی آزمائشیں ہیں, وہ تو بہت اچھی ہوگی. اگر اس کے راستے میں چلتے ہوئے اس زندگی سے گزر گئے تو موت کا خوف نکل جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ تربیت اللہ کا نظام ان کے اندر یہ چیزیں رکھی تھی, یہ کی انہوں نے خود, یہ صلاحیتیں اللہ نے رکھی تھی ان کے اندر. انہوں نے غور کیا, غور و فکر کیا, اور شروع سے توحید پر آ گئے تھے. اب ڈر نکل گیا ہر طرح کا. ایک دن یہ کیا انہوں نے کہ بستی والے کہیں جا رہے تھے, میلہ لگتا تھا کہیں, ساری بستی جاتی تھی, کھیل تماشے ہوتے تھے. کہ بھائی تم چلو نا, وہ یہ رک گئے. اچھا پہلے سے وارننگ دے دی تھی, کئی دفعہ کہہ دیا تھا انہوں نے لوگوں سے, یہ دکھا دوں گا کہ تمہاری یہ دیوی دیوتا ہے, ایک دن دکھاؤں گا میں. تو پھر وہ اس دن انہیں موقع مل گیا, سب لوگ جا رہے تھے. ان سے پوچھا چلتے کیوں نہیں؟ قال انی سقیم. عام ترجمہ تو ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا میں بیمار ہوں, اس کے اوپر ان پہ جھوٹ کا الزام لگایا جاتا ہے, ایک یہ جھوٹ بولا تھا. ارے تمہیں کسی نے بتایا کبھی کہ بیمار نہیں تھے؟ سچ پوچھو, طبیعت خراب ہو, نہیں اچھا لگتا آدمی, ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے بہت تیز ٹیمپریچر نہیں ہے لیکن بالکل کچھ نہیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اندر سے پورا جسم ٹوٹ رہا ہے. تو یہ کس نے کہا تم سے کہ پورے صحت مند تھے, جھوٹ بولا تھا؟ بہرحال سقیم کا ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں کہ مجھے ان سب چیزوں میں دل نہیں لگتا, میں بیزار ہوں ان سے. یہ جو تم لوگ کرتے ہو یہ کھیل تماشے کیا, اس میں میرا دل نہیں لگتا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے یہ تم جاؤ, میرے مطلب کی باتیں نہیں ہیں. یہ زیادہ صحیح محسوس ہوتا ہے مفہوم اور اس کا جو الفاظ وہاں پر استعمال ہوئے, کہ جب وہ اس سے ان کھیل تماشوں سے بچپن سے جس سوچ سمجھ کے جس جگہ پر پہنچے تھے, اس بچے کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ ان فضول چیزوں کے اندر وقت ضائع کرے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں بھی طرح طرح کی پوجائیں اور دوسرے جو کچھ بھی نوٹنکیاں ہوتی ہوں گی اس بازار کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں, میرا نہیں دل لگتا, تم لوگ جاؤ. چلے گئے. انہوں نے اس کے سارے جتنی مورتیاں تھیں ساری توڑ دی, ایک چھوڑ دی بڑی جو تھی. لوٹ کے آئے, ہنگامہ مچ گیا. یہ کلیئر بات تھی, ایک رکے تھے. انہوں نے کئی دفعہ, اب یہ بچے نہیں تھے, نوجوان تھے, لوگوں نے کہا یہ ایک ہے یوک, یہ اس طرح کی باتیں کہتا بھی تھا اور یہی رکا بھی تھا یہاں پر, اور یہی کہتا تھا اس طرح کی کہ میں دکھاؤں گا تمہیں ایک دن. پکڑے گئے, پھر ماحول وہاں بنا, موب نے گھیرا کہ وہ ایک پوری ان کے خلاف ایک آگ پوری بھڑکی تھی. بہرحال وہ آگ جو تھی وہ اللہ نے ٹھنڈی کی, اس سے گزارا. یہ ایک شخص جب موب کا سامنا کر رہا ہے اور نوجوان ہے, وہ کہیں پر بھاگ نہیں رہا, بستی سے بھاگ کر نہیں جا رہا, یہ توحید ہمت پیدا کرتی ہے. اس وقت باپ بچانے تھوڑی آ رہا تھا, اور باپ آتا تو اس پر بھی حملہ ہو جاتا, وہ چاہے جتنا پاورفل ہے, اور نہ کہیں تھا نہ آیا. انہوں نے فیس کیا اکیلا سب چیزوں کو, اور اس کے بعد کسی اسٹیج کے اوپر کہیں کوئی خوف قریب نہیں آیا. یہ ہمارے بچوں کے لیے مشعل راہ ہے. یہ ڈر نکال دیں اللہ کے راستے کے اندر دل سے. اگر واقعی اس ایک کے اوپر یقین ہوگا تو پھر اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ڈر دل کے اندر نہیں آئے گا. اچھا, یہ نہیں ہے کہ ہم ہر قیمت میں بچ جائیں گے, نہیں مریں گے. ارے مر گئے تو کیا ہے, زندگی باقی رہے گی, اس سے بہتر زندگی آگے. تو یہ ڈر تو انہی کو لگتا ہے کہ جن کے بارے میں کہا نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں, اصل میں تو اللہ کے محبوب, ہمارے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. بہت کچھ ہوا تو ذرا سی کچھ سزا دے کے پھر ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا. ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہمارے لیے طے ہو گئی ہے. کہا کہ یہ طرز عمل ان کا یہ کہتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ایسے ہی ہونا, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, سچے ہو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. تمہارے اللہ سے محبت ہے نا, تو اس کے پاس پہنچنے کا دل چاہے گا.
ملاقات کا دل چاہے گا. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کر نہیں سکتے اس لیے کہ بھیجا اپنے ہاتھوں سے جو کچھ ہے وہ سامنے آئے گا نا. اچھا غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، یہ ڈر ہر ایک کو لگ سکتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی. ابھی تو شاید کچھ سمجھ جائیں، پہلے زندگی اس لیے چاہتے ہیں. اللہ کے راستے میں موت آ جائے گی، سب صاف ہو جائے گا. کتنی غلطیاں ہو گئی ہوں وہ ساری چیزیں ختم. یہ سب سے بڑی شہادت ہے، شہادت پانے گواہی، اپنی زندگی سے گواہی دے دی. تو تمنا اس لیے بن جانی چاہیے، جا کر مر جائے جان بوجھ کر خود، یہ سوسائڈ ہے، حرام ہے. اللہ کے راستے میں ہم بڑھتے چلے جائیں گے. اگر کسی جگہ موت آ گئی تو پھر وہ ساری کمیاں جن سے کسی کو ڈر لگتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کیا بھیجا ہے، اور کمیاں ہو جاتی ہیں ختم، ساری صاف بالکل. تو پھر خوف ختم ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ تو مرنے کا خوف ختم ہوتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے. اگر ڈر لگتا ہے تو پھر ابھی ایمان کے اندر کمی ہے. حضرت ابراہیم کو ڈر نہیں لگا، اللہ نے وہاں سے نکالا. اکیلے ہیں پورے. آپ تصور کیجئے کہ سارا موب گھیر لے اور اس کے بعد آپ کو آگ میں ڈالنے جا رہا ہو. ہم نے دیکھے کچھ فوٹو دیکھے کہیں گجرات رائٹس کے، ایک چہرہ تو بالکل ایسا ہو گیا جو ہر ایک کے سامنے ہے کہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، تھر تھرا رہے. جب گھیر لیا لوگوں نے کہ جان سے مار دیں گے، تو وہ ہاتھ جوڑتے تھے، اب نہیں کروں گا. اللہ نے وہاں سے نجات دی، نکالا. اب تو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے طاقت، اور ہو سکتا ہے ختم ہو جاتے، لیکن اللہ کو بھی بہت کام لینے تھے. یہ ان ٹرائل سے گزارا جاتا ہے ان کو جن کو بہت اوپر لے کر جانا ہوتا ہے. اس چیز کو سمجھیں کہ بچوں کو اپنے یہ تربیت دیں کہ تمہارے پاس اگر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، صحیح راستے پہ چلتے ہوئے سمجھ لو بہت اونچے جاؤ گے. یعنی یہ یقین کر لیں بشرطے کہ راستہ صحیح ہے، اصول صحیح ہے جس کو لے کر چل رہے ہیں. تو یقین کرنے کے بہت اوپر جانا ہے. یہاں دنیا کے اندر اسے تو جانے دیجئے کہ اسلام نے کیا کہا، اسے مانا یا نہیں مانا. وہ سڑکوں کے اوپر لالٹینوں کے اوپر پڑھنے والے جن کے گھروں کے اندر دیے نہیں ہوتے تھے، لیمپ نہیں ہوتے تھے، تو سڑکوں کے اوپر جا کے پڑھنے والے ملکوں کے صدر بنے، ہندوستان کے بھی، امریکہ کے بھی. جو پریزیڈنٹس بنے، ابراہم لنکن مشہور ترین جو صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، وہ پریزیڈنٹ بنے جو سڑکوں پہ پڑھنے والے لوگ تھے. یہاں کے ہمارے یہاں کے پیدل آنے والے ڈاکٹر راجندر پرساد. تو یہاں دنیا کے اندر جو ایک، اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، کر رہے ہیں، اس راستے میں مصیبتیں آ رہی ہیں، بچے کو انکریج کیجئے، آنے دو، انہیں فیس کرو، اس سے نکل کر جاؤ، تم کامیاب ہوگے. تو جتنے ٹرائل سے نکلتا ہے اتنا اونچا اٹھتا ہے، اتنا ہی اونچا اٹھتا چلا جاتا ہے. یہاں ڈس ہارٹنڈ ہونے کی بات نہیں ہے. اور پھر اگر اللہ کے راستے میں ہو تو پھر وہ مقام تو بہت اوپر ہوتا ہے. یہاں دنیا میں تو کامیابی ملتی ہے، پھر آگے کی کامیابیاں ہیں جو زندگی سے گزر کر جانے کی بات ہے. تو انہیں سمجھائیں، وہ بچے خود سمجھیں انہیں اس بات کو کہ ٹرائل سے، جیسے وہ ایگزام دینے جاتے ہیں ایسے یہ زندگی کے امتحان ہیں، یہ دینے ہیں تمہیں. اس سے نکلنے کے بعد بہت اونچے عہدے ملیں گے تمہیں. کچھ عہدے یہاں دنیا کے ہیں، کچھ عہدے وہ ہیں جن کے اوپر فائز کرے گا اللہ، ان سے گزر کر جاؤ گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے گزرے. اب طلبی ہو گئی شاہ کے دربار میں. وہ شاہ اس طرح کا شاہ تھا اس دور کا کہ جیسے کسی ڈکٹیٹرشپ کے نظام کے اندر کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں ایسی پاور ہو کہ جس کی چاہے گردن اڑا دی، چاہے کوئی قصور کیا ہو نہ کیا ہو، کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس طرح کی پاور کا ایک وہاں کا راجا، اس کے سامنے پیشی ہوئی. اور ظاہر ہے کہ راجا کی سرپرستی میں چل رہا تھا سارا یہ نظام جتنا چل رہا تھا. اب جب یہ اب کسی جگہ بیچ میں طرح دیتا ہوگا، اور ڈائریکٹ راجا نہیں لوگوں کے بیچ میں پڑتا ہے، لیکن جب اس جگہ تک بات آ گئی کہ بہت موب ہے اور یہ پورا شور مچ رہا ہے، تو پھر جن کا بھی لڑکا ہو چاہے، راجا نے کہا ان سے، نمرود نام تھا اس کا، کس رب کی باتیں کرتے ہو، یہ تمہارے بارے میں سنا ہے. تو اس لیے کہ تو خود اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ہوں سب سے پاورفل. کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اب تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے قید خانے سے دو کو بلایا، وہیں پر ہاتھ کے ہاتھ ایک کی گردن اڑا دی، معمولی سا مجرم تھا، چھوڑا جانا تھا اسے. ایک وہ تھا جس کو پھانسی ہونی تھی، آزاد کر دیا، جاؤ. کہا میرے ہاتھ میں زندگی موت، انا احیی و امیت. یہ خالی اتنی سی بات نہیں تھی، یہ ڈیمو آپ کے
اس بات کا بھی تصور کیجئے، سب چیزوں کو جاننے دیجئے. بازار میں، راستے میں، کسی جگہ آپ کے سامنے کسی کی گردن اڑا دی جائے، وہاں کھڑے رہیں گے، کچھ دل پر اثر نہیں ہوگا؟ کتنے کے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں گے، پھر اکثر بھاگ جائیں گے. لیکن زیادہ تو تم ہوں گے کہ اس سے خالی اس سین کو دیکھ کے ہاتھ پاؤں کانپ جائیں گے. یہ تو عام اس کی بات ہے. کہیں پر کسی جگہ کوئی کسی کا مرڈر کر دے ہوگا اگر قریب میں کھڑے ہو تو یہ بات اس کی نہیں ہے، تو بات دربار کی ہے. دربار میں ان کے سامنے ایک ڈیمو دیا گیا، اور یہ خالی ڈیمو نہیں تھا. اس نے جو کہا انا وحی امید، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے زندگی موت میرے ہاتھ میں. اسے تو خود معلوم ہے میں مر جاؤں گا. اس کے ماں باپ مر چکے، اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ اس نے بچایا ہوتا. یہی ہر ایک جواب بھی دے دیتا. یہ انداز ہوتا ہے دھمکی دینے کا. جانتے نہیں ہو تمہاری یہ زندگی میرے ہاتھ میں، موت و زندگی دیکھو. یہ دھمکی دینے کا انداز ہوتا ہے، تمہارا نمبر ہے. الفاظ یہ ہیں، اصل دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زندگی میرے ہاتھ میں. اصل یہ تھا کہ جس کو چاہوں میں مار دوں، تمہارا نمبر ہے. یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ بے ہوش ہو جاتا کوئی، ہوتا ہاتھ پاؤں جوڑ لیتا، پیر پہ گر جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ ٹرائل سے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے دین نے اجازت دی ہے کہ کہیں اگر ایسے پھنس جاؤ نا، جان کا خطرہ ہو، گناہ نہیں ہوگا. ہاں نہیں ہوگا. ایک یہ ہوتا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، ایک جب خوف نکل جاتا ہے تو پھر ایک اونچے درجوں کی عظیمت کی بات ہوتی ہے. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کہا کہ اس پر اگر اور بحث کرتے نا کٹ حجتی ہوگی. وہ اگلا سوال ہے جس کا جواب نہ دے سکے. یہ اس نے دیا، اب اس پر اور کٹ حجتی ہوتی. یہ اپنی کہتے، وہ اپنی کہتے، دو دلیل نہیں مانتا تو کٹ حجتی کرتا ہے نا کوئی. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ ساری کائنات کسی کے کنٹرول میں چل رہی ہے. روزانہ ایک جیسا ہوتا ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں. سورج نکلتا ہے مشرق سے، مغرب کے اندر ڈوبتا ہے، ایک چلا رہا ہے ہمیشہ سے. تم اس میں تبدیلی لا کے دکھاؤ، اس نظام کو چینج کر کے دکھاؤ. میرا رب یہ کیا ہے، جس نے یہ کیا ہے میں اسے مانتا ہوں. تمہارے کنٹرول میں ہے، چینج کر کے دکھا دو اس کو. سورج کو نکالو ادھر پچھم کی طرف سے. فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا وہ کفر کرنے والا. ہکا بکا بیسیکلی اس جواب پر نہیں رہ گیا. اس پہ بھی کٹ حجتی کر سکتا تھا. مثلاً وہ کہتا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، تم اپنے رب سے چینج کرا دو. کٹ حجتی کوئی کرنا ہو، بڑی بڑی بیتوکی باتیں لوگ جواب دیتے. وہ حیران اس پر رہ گیا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہا ہے یہ یوتھ، یہ نوجوان، یہ 17-18 سال کا. یہاں تو بڑے بڑے اس بات کے اوپر تو وہیں بے ہوش ہو کے گر جائے. اس کے اندر پاور کیا ہے، طاقت کس چیز کی؟ یہ طاقت، یہ کریج جو ہوتی ہے توحید لاتی ہے. یہ ہمت توحید لے کر آتی ہے. یہ ہمت ہے، یہ نہیں ہوتی کہ وہ بیٹا کس کا تھا، کہ کسی بڑے آدمی کا. وہ بڑے آدمی کا بیٹا بھی ہو، اگر وہاں پر اس کی راجا کی اگر منہ کے اوپر انسلٹ کی ہے اور ان کو ایسے جواب دے رہا ہے، پھر کوئی بڑا آدمی نہیں ہو تو پجاری کو بھی مار دے. اگر وہاں پہ آ کے پجاری ایسی باتیں کرے تو. لیکن یہ رعب جو تھا، یہ رعب ہوتا ہے اور اللہ مدد کرتا ہے. اس کے بعد ایسے موقع آتے ہیں کہ یقینی موت ہوتی ہے اور آدمی کے ہاتھ فیصلے بدل جاتے ہیں. اللہ نے وہاں سے بھی نکال دیا جو بھی صورتحال بنی ہو. چاہے اس نے سیاسی بات سوچی ہو کہ گڑبڑ ہو جائے گی، اس پہ ہاتھ ڈالوں گا تو اتنے بااثر آدمی کا لڑکا ہے، جو بھی اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈالی. یہ شکل ہے کہ اپنے باپ سے دن رات بات کر رہے ہیں، جس نے آخر میں یہ کہا کہ اب جان سے مار دوں گا، چلے جاؤ کچھ دنوں کے لیے. ان ساری اسٹیجز سے گزرے، اتنی جرأت کے ساتھ میں، اتنی ہمت کے ساتھ میں. یہ اپنے بچوں کو بہادر بنائیے کہ بیٹے نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت. یہ تمہیں جتنی پریشانیاں اور ٹرائلز ہیں انہیں سنائیے قصے کہ کن کن چیزوں سے نکلے اور کہاں پہنچے. کہ آج دنیا میں ہر ایمان لانے والا ان کا نام لے کے دعا کرتا ہے اللہ ایسی رحمت نازل کیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسی حضرت ابراہیم پر کی تھی. یہ دعا کی جاتی جن کے نام سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیے گا جیسے حضرت ابراہیم پر نازل کی تھی اور ان کی اولاد پر، ایسے جیسے آل ابراہیم کے اوپر. بڑے ٹرائل ہیں وہ تو. نبی ہونے کے بعد تو بڑے سخت امتحانات ہیں. میں ان کا ذکر نہیں کر رہا نبوت کے بعد، کہ میں نبوت سے پہلے کی باتیں کچھ کر رہا ہوں. نبی ہو گئے تھے. حضرت اسماعیل کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ساتھ میں لے کر چلے. انہوں نے خواب دیکھا تھا. خواب انہوں نے دیکھا تھا اصلاً حضرت ابراہیم کا نہیں، حضرت اسماعیل کا قصہ سنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا
بیٹے کو ذبح. اب یہ اس اسٹیج کے اوپر آ چکے تھے, نبی بھی تھے, پیغمبر تھے, اس اسٹیج کے اوپر آ گئے تھے کہ اب اتنا کمپلیٹ مکمل یقین ہو چکا تھا کہ پھر وہ کسی چیز سے ہلتا نہیں. ان کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں, اور اصل میں تعبیر یہی تھی اس کی بات کو جو سامنے آئی کہ اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کے آگے تم کسی کی بھی پرواہ مت کرنا, بیٹے کی بھی مت کرنا. اکلوتا بیٹا ہے جو بڑھاپے میں ہوا ہے. اصل میں تو تعبیر بھی یہی تھی. تو انہوں نے کہا ذبح کر دیتا ہوں. جب یہ ایک ٹرائل تھا, ان کے دل میں اس شکل میں بات آئی, ان کو حضرت اسماعیل کو لے کر چلے. حضرت اسماعیل کو ویرانے کی طرف لے کر چلے. اب یہ میں حضرت اسماعیل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن نے کہا کہ فلما بلغ معه السعی, جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے لگا, بچہ 13-14 سال کا, ان کے ہاتھ بٹانے لگا بہت سی چیزوں کے اندر. اب حضرت ابراہیم نے پہلے ان کو اس سے پہلے راستے میں جو لے کر چلے, راستے میں 3 مرتبہ یہ ہمیں ملتا ہے بہت سے احادیث کے اندر, 3 جگہ شیطان کا حملہ ہوا, 3 جگہ وسوسے آئے کہ یہ تو بلی چڑھانے لے جا رہے ہیں, ہاتھ میں چھرا اور رسی جو ہے, اور ویرانہ بھی آ گیا. پھر خیال کو جھٹکا, پھر دوبارہ یہ خیال آیا, پھر خیال کو جھٹکا, پھر یہ خیال آیا, اور آخر میں خیال یہ آیا کہ یہ تو نبی ہے نا, بیٹے کو تو نہیں مار سکتے, انسانوں کی بلی نہیں دے سکتے, بیٹے کو بھی نہیں مار سکتے, لیکن پیغمبر ہیں, اگر ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو گیا ہو تو یہ چھوڑیں گے نہیں. یعنی انہیں اس بات کا احساس تھا اس عمر میں کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو مجھے نہیں چھوڑیں گے. یہ بھی تربیت کی بات ہے کہ اپنے بچے کو بتائیں کہ تم سے بے پناہ محبت ہے, اللہ کے حکم کے آگے تم سے تمہاری محبت نہیں ہے. یہ تمہارے چاہے نخرے ہوں, تمہاری چاہے ڈیمانڈز پوری کرنی ہو, تمہارے ناز اٹھانے ہو, بہت محبت ہے, جتنے میرے بس میں ہے وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں, تمہارے مستقبل کے لیے سب کچھ کرنا ہے, لیکن جہاں پر کلیش اس سے ہوگا اللہ کی رضا سے, وہاں پر تمہیں قربان بھی کر دوں گا, میں جان سے بھی مار سکتے. اور حضرت اسماعیل کو یہ معلوم تھا, خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے. اس لیے جب ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ سچ مچ بلی, تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو رسول ہے نا, ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو گیا ہو, جو بھی وجہ رہی ہو, تو پھر میں کیا سوچ رہا ہوں, مجھے تو قربان ہو جانا چاہیے. تو اب یہ ہے 14 سال کے بچے کی کہ اس وقت پھر اب وہاں سے ڈرنا شروع کرتا, جہاں پر یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو اب بلی چڑھانے جا رہے ہیں. اس جگہ سے تو ڈر لگتا انہیں, بجائے ڈر لگنے کے وہاں پر یہ بات آئی کہ مجھے تو بڑی خوشی خوشی قربان ہونا چاہیے. اب خوشی خوشی ساتھ میں چل رہے ہیں, اب یقین بھی ہو چکا ہے کہ کس لیے مجھے لے کر جایا جا رہا ہے. اسپاٹ پہ پہنچ کے اچانک کوئی ایسا نہیں ہوا گردن مار دی, وہاں رک کر پھر کہا حضرت اسماعیل نے, انی اری فی المنام انی اذبحک, دیکھو میں نے سپنا دیکھا, خواب میں دیکھا یہ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, اب تم کیا سمجھ رہے ہو اس سے, یہ بتاؤ, میرے پاس وحی نہیں آئی, اب تم اس سے کیا سمجھے. یہ تو پہلے تیار ہو چکے تھے, سوال بات کو آیا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, کہا ابا جان فوراً عمل کریے, اللہ کا حکم ہے. ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین, آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے, میں بھاگوں گا نہیں, آپ کریے فوراً. پھر ہمیں روایات میں, تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی مشورہ دیا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے اپنے, اور میرے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے. کبھی اس وقت تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کہیں بھاگنے واگنے لگوں میں, تو اپنی آنکھوں پہ کبھی عین موقع پہ, ابھی تو آپ کر رہے ہیں, عین موقع پہ کہیں محبت نہیں آ جائے دل میں, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے, میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے. تو کہہ رہے آپ مجھے صابر پائیں گے. یہ کتنی عمر کا بچہ کہہ رہے 13-14 سال کا, یہ نبی نہیں ہے, اللہ نے بات کو نبی بنایا. تو ہمیں کیا تربیت کرنی ہے بچوں کے, ہم بچوں کو کہ خوف نہیں ہے, ذرا سا خوف نہیں ہے, تیار ہو گئے کہ میں جان دوں گا, اللہ کے راستے میں جانا ہے. اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کے راستے میں جان دینا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ تو بہت بڑی بات تھی, اس نے کیا کیا لڑکے نے, اتنے کم عمر میں نوجوان نے, نوجوان بھی نہیں کہنا چاہیے تھا, ابھی بچے ہیں 14 سال سے کم عمر کے. ابھی 14 سال کے جب ہوئے تھے تب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے, تو ابھی 14 سال کے نہیں ہوئے, حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے, اکلوتے بیٹے تھے اس وقت تک. تو یہ جو 12-13 سال کا بچہ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو یقین ہو گیا کہ میری قربانی ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد خوشی خوشی ساتھ میں چل رہا ہے. وہاں جا کے ترکیبیں بتا رہا ہے میرے ساتھ کیا کیجیے گا, کہ میں بھاگوں نہیں,
بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے آپ کو. اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ دین آپ کو ان کو دینا ہے, دین کی بات آئے تو پھر تمہیں جان دینے سے نہیں ہچکچانا ہے. اللہ کے راستے میں اگر موت آ جائے تو ڈرنا نہیں. ڈر کا تو کوئی کسی طرح سے کوئی مقام آتا ہی نہیں. جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے کوئی جگہ ڈر کی کسی جگہ نہیں آتی. ڈر قرآن نے بہت سی جگہوں پہ کہا ہے نا, خوف نہیں رہے گا, ڈر ختم ہو جائے گا. ڈر ہے موجود تو ابھی شرک موجود ہے. وہ شرک طرح طرح کے ہوتے ہیں. وہ شرک خالی مورتی پوجا کے نہیں ہوتے. میں بہت سی قسمیں شرک کی سمجھا چکا ہوں. وہ شرک اپنی خواہشات کو اگر شریک کر لیا اللہ کے رضا کے ساتھ میں, وہ بھی شرک ہو گیا. یہ کوئی صوفیہ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے, قرآن کی کہی ہوئی بات ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں بتایا. کچھ انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں, اگر وقت ملا تو انبیاء کے ساتھ میں حضرت مریم کا بھی کروں گا. اللہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ تو ان کے بارے میں بتایا. نہیں ہوا وقت تو چھوڑ دوں گا میں. حضرت اسماعیل کی بات ہوئی. حضرت اسماعیل کے حضرت ابراہیم کے پوتے تھے حضرت یعقوب, ان کے صاحبزادے تھے حضرت یوسف. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو واقعہ معلوم ہے, میں خالی ریمائنڈر دے رہا ہوں, یاد دلا رہا ہوں. چھوٹے تھے, بڑے بھائیوں نے, سوتیلے بھائی, انہوں نے سازش کی. کم عمر تھے. والد محسوس کرتے تھے کہ بڑے بھائی جو ہیں ان کے لیے کچھ اچھی دل کے اندر اچھی رائے نہیں رکھتے یا اچھی نیتیں نہیں رکھتے, لیکن انہوں نے سمجھا بجھا کے راضی کر لیا ساتھ میں لے جانے کو, ورنہ ساتھ میں نہیں بھیجتے تھے. تو ابھی ایسے تھے کہ ساتھ میں جائیں, جنگل کی طرف ساتھ میں جائیں. 10 سال کا بچہ ہو سکتا ہے, 10 سال کے ہوں, ہو سکتا ہے اس سے بھی کم کے ہوں, صحیح عمر ہمیں نہیں معلوم. 8 سال کے ہوں, 7 سال کے ہوں. لے گئے اپنے ساتھ میں. وہاں لے جانے کے بعد ارادہ تو یہ تھا کہ مار دیں جان سے. پھر انہی میں سے ایک کے دل میں اللہ نے یہ ڈالی کہ اپنے ہاتھ کیوں خون سے رنگتے ہو, خود ہی مر جائے گا. یہاں وہ ایک سوکھا کنواں تھا گہرا, جس میں سے نکلنا ممکن نہیں تھا. اس راستے پہ کسی کا کوئی گزر بھی نہیں ہوتا تھا. تو ختم ہو جائے گا, اسی کے اندر ڈال دو. اس میں ڈال دیا, چلے آئے. اس موقع پہ قرآن نے ایک بات بتائی, بڑی اہم بات ہے. مجھے آیت نمبر 20 ہے سورہ یوسف کے, مجھے آیت یاد نہیں ہے, میں ترجمہ بتا رہا ہوں, اسے پڑھیے گا. کہ اس وقت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی. ہم کو نبی تھوڑی ہیں, آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ ڈالتا ہے. بچے کے دل میں کچھ ارادے کی بات آئی, وہ بھی اللہ نے ڈالا. جس طرح کیا اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے, جیسا اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہے ویسی چیزیں دل میں آتی ہیں. چور کے دل میں طرح طرح کی ترکیبیں آتی ہیں کہ کیا کرے گا, طرح طرح کی. یہ اللہ کا قانون ہے جو کر رہا ہے, اللہ نہیں کر رہا, بنی ہوئی ہے. تو اس کے دل کے اندر کوئی سپاہی ہے, اس کے دل میں طرح طرح کی جو ترکیبیں آتی ہیں پکڑنے کی آتی ہیں. ایسی ان کے دل میں اس وقت کیا آیا, یہ ان کی تربیت تھی. یہ 7-8 سال کے بچے کی, ڈرے نہیں, شور نہیں مچایا, چیخیں نہیں ماری. اتنا بچہ تو رو رو کے ہلاک ہو جاتا. جب اس کے اندر گرا دیا, کوئی چوٹ بھی لگی ہوگی تو رو رو کے چیخ چیخ کے مر جاتا وہاں پر. تو انہوں نے کہا اپنے دل کے اندر, یعنی اللہ نے دل میں ہی ڈالا, ایک دن آئے گا جب میں بتاؤں گا کہ تم نے جو کیا یہ غلط تھا. اس دن میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تمہارا مقام کیا تھا اور تم نے کیا کتنی غلط حرکت کی تھی. یعنی یہ یقین ہے اس وقت کہ میں یہاں سے بچوں گا جس وقت ڈالا گیا تھا, اور وہ دن بھی آئے گا جب میں انہیں جتا دوں گا. یہ ہے کریج, یہ ہے ہمت. یہ نبی کے گھر پیدا ہوئے تھے, یہ ان کی تربیت کا اثر تھا. نہیں باقی لوگ, تربیت تو انہوں نے سب کی کوشش کی ہوگی, نہیں تھی ان کے مزاج میں چیزیں لینا یا تسلیم کرنا باقی بھائیوں کے. لیکن یہ ایک صالح نوجوان تھے. 7-8 سال کا بچہ دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن میں بتاؤں گا تمہیں کہ کیا تھا تم نے. چیخ نہیں رہے, رو نہیں رہے, اتنا اطمینان ہے کہ یہاں سے تو بچنا ہے مجھے. یہ چیزیں ہمیں دینی ہے بچوں کو, اور بچے خود سن لیں. بچوں کو سمجھائیے, بتائیے کہ تمہارا وہ جب ساتھ میں, اللہ ساتھ میں, 7-8 سال کے بچے کو یہ تو سکھایا اور بتایا ہوگا نا, وہ تمہارے ساتھ میں ہے, کچھ نہیں ہوگا تمہارا. یہ ان کے دل میں ہوگا مدد کی بات, تو انہیں معلوم ہوگا, انہیں یقین ہوگا کہ بچا لے گا مجھے, کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے. وہاں سے گزرا ایک قافلہ اتفاق سے, مصر جا رہا تھا. ان کی نظر پڑ گئی ان میں سے کسی کی, چاہے جس طریقے سے پڑی ہو, کہ اس میں تو بچہ ہے, ان کا یہ تو دولت مل گئی. لوگ خریدے بیچے جاتے تھے, لاوارث بچہ ملا ہے, اسے جا رہے ہیں وہاں بیچ دیں گے بازار میں.
حضرت یوسف کو نکالا. اب وہ یعنی یہ دیکھیے کن راستوں سے کن مراحل سے گزرے ہیں، اور ان کو مصر کے اندر وہ پاور ملنی ہے کہ جو راجا کی یا شاہ کی یا شہنشاہ کی ہو کرتی، وہ اس یعنی دنیا کے اعتبار سے اللہ کے محبوب نبی ہوئے وہ اپنی جگہ، یہ دونوں چیزیں ملنی، اس مقام پر جانا ہے تو گزارا کہاں سے اپنے نبی کو. ان راستوں سے نہیں گزارتے. ایک دن آتا نیک صالح نوجوان ہے، ایک دن اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی. یہ تپا کر نکالا ہے. یہ تربیت ہوتی ہے، اوروں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی جس کی بہت تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، کچھ حصے کسی کے ہمیں بتائے. تو یہ سمجھا دیجئے کہ تمہارا تپنا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، یہاں سے نکل کر بڑے آدمی بنو گے اور صحیح راستے پر ہو تو اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہوگا. یہ دونوں جگہ کی تمہیں عظمت ملے گی اور بڑائی ملے گی. وہاں نہیں ڈرے جہاں پہ یقینی موت کوئی بچہ سمجھ لیتا، موت نہیں سمجھتا، اسی شہر کے اندر گر جائے تو چیخ چیخ کے سر پہ اٹھا لے گا، جہاں چاروں طرف لوگ ہیں. نکالتے وقت بھی چیخیں مار مار کے رو رہا ہوگا ڈر کی وجہ سے. ادھر نکالا، لے جا کے بیچ دیا. قرآن میں بڑے ایسے تھے کہ جانتے ہی نہیں تھے ان کی قیمت، بڑی کم قیمت کے اوپر بیچ دیا. قیمت تو اچھی لی ہوگی، یہ جو کہا نا کم قیمت پہ، جانتے نہیں کتنا بڑا آدمی بیچ رہے ہو تم. یہ یہاں کا سیاہ سفید بننے جا رہا ہے، تمہیں قیمت نہیں معلوم اس کی. جو تم نے چائے جتنے میں بیچا وہ ایسا ہے جیسے چند ٹکے میں بیچا تم نے. خوبصورت بچہ تھا، حضرت یوسف کی خوبصورتی تو مشہور ہے نا. تو اب انہیں اگر بیچ رہے تو ایسا تھوڑی کہ باقی غلاموں کے بازار منڈی کے اندر تو ان کی تو اچھی قیمت ملے گی. ایسا کیسے ہے؟ ہمارے یہاں تشریح کرنے والوں نے عام طور سے ایسے ہی سمجھا کہ ان کی کوئی انہیں کچھ ایسا لگ رہا تھا قیمت ملے گی. نہیں کیسے ملتی، اچھی ملی ہوگی. اس لیے کہ جو خریدار تھا وہ بھی بہت اونچا تھا، بڑا مالدار تھا. عام آدمی نے بھی نہیں خریدا تھا، جو کہتے وہ مل جاتا. جب وہ آیا ہوگا تو وہ اکیلا تھوڑی آیا ہوگا، وہاں کا منسٹر تھا، اس کے ساتھ بھی کچھ ہوں گے. جاننے والا جانتا ہے آپ گاڑی سے جا رہے ہیں ایک جگہ روکے سبزی خریدنے کے لیے، پیسے تو پہلے بڑھا دے گا. غریب آدمی جا رہا ہوگا تو وہ اپنے مول بھاؤ کر کے اپنے حساب سے لے گا. اب وہ دیکھ رہے ہیں اتنے اس کے ساتھ میں آ رہا ہے، ساتھ میں کچھ سپاہی ہیں دوسرے اور کارندے ہیں، تو قیمت تو ویسی بڑھ جاتی. اس کے پاس تو مال بھی بہت ہے، اور یہ بھی کموڈیٹی بھی ایسا لگتا تھا کہ بڑی ویلیوبل ہے. خوبصورتی تو معلوم ہی ہے ان کی، چہرے سے شرافت اور وہ ساری چیزیں جھلکتی ہوئی تھی. ان کی عظمت اور یہ اس سے محسوس ہوتی کہ تھی یا گھبرا نہیں رہے، پریشان نہیں ہو رہے. تو یہ تو بڑی اونچی قیمت ہوتی. قرآن نے کہا بڑی گھٹیا، بڑی معمولی قیمت پر بیچ ڈالا. ان کو امید ہی نہیں تھی اس سے زیادہ کی. تو یہ جتنے پر بیچا ان کی اصل قیمت نہیں معلوم تھی، اس کی امید نہیں تھی کہ یہ اصل میں کتنا قیمتی ہے یہ. تو اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم تھی پھر وہ قیمت. مصر کے بازار میں بیچے گئے. یہ جو بیچے گئے انہیں وہاں کا ساری پاور ملنی تھی اس ملک کی. یہ اللہ نے کن کن راستوں سے گزارا ہے. اس کے بعد غلام وہاں بہرحال انہوں نے محبت سے پال لیا. اب نبوت اسی درمیان میں کبھی ملی، ایگزیکٹ نہیں معلوم کب، لیکن جب جوان ہوئے تو پھر آزمائشیں اس گھر کے اندر اسٹارٹ ہو گئی دوسری طرح کی. پھر اس کے بعد کسی اسٹیج پر نبی بھی ہوئے اور دوسرے واقعات پیش آئے. میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، وہ تو میرا نبی ہونے کے بعد کے ٹرائل تو بہت زبردست ہیں. وہ قید خانے کے اندر کتنے سال ہو، کیسے اس سب کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہ بچپن سے جو جوانی تک آئے ہیں اس کے اندر کن راستوں سے گزرے اور اللہ نے کہاں پہنچایا کہ وہاں پر وہ ان کے پاس کئی منسٹریز تھیں، اور کئی منسٹریز تو تھیں. اصل میں یہ تھا کہ پریکٹیکلی تو سب کچھ انہی کا سکہ چلتا تھا. وہ اس درجے کا ان کا عقیدت مند ہو گیا تھا ان کی بات کا، جو وہاں کا شاہ تھا سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے دیا. ویسے چاہے وہ فائننس منسٹر ہوں، چاہے وہ وزیر خزانہ ہوں، چاہے وہ جو کچھ بھی بنا رکھا تھا انہیں، اور سارے کنٹرولر اس کے کہ جتنا اناج اور غلہ اور اس کی تقسیم، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ایک الگ کامرس ڈپارٹمنٹ کے ہوں، یہ سب چیزیں ان کو دے رکھی تھی. تو کئی منسٹریز ان کے پاس تھی. اس جگہ پہ اس درجے پہ پہنچے تو اللہ نے کن کن مراحل سے گزارا. جن کے یہاں پلوایا اس کو دیکھیے. اب حضرت ابراہیم تو تھے کہ گھر میں جو پاورفل گھر تھا، باپ نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو پلوایا پھر تقریباً ویسے بڑے گھر کے اندر، شاہی گھرانے میں. وہاں کی چیزیں بھی دیکھیں، وہاں کی کرپشن بھی دیکھیں جو آگے جا کے انہیں سمجھنا ہے. ان کی چال بازیاں بھی دیکھیں، وہاں کی سیاستیں بھی دیکھیں کہ کیسی چلتی ہیں. ان سب چیزوں کی یہ مشق چل رہی ہے. تو یہاں یہ جتنے ٹرائلز ہیں ان کے اندر مشق چل رہی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی، جو پھر اللہ جو ہے وہ نکال کر لاتا ہے کسی جگہ. اسے لوگ جو ہیں اس کے اوپر اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں، مایوس ہو جائیں،
جن چیزوں سے گزارا جاتا ہے اس میں معلوم نہیں کتنے اس کے طرح طرح کی تربیت کے نظام ہوتے ہیں کہ پہلے تمہیں ان ساری تربیتوں سے گزارنا ہے، پھر کچھ مقام ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مختصر پیدا ہوئے، ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، اس لیے کہ بچے مار دیے جاتے تھے بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل تو غلام خاندان تھا، معمولی سے تھا، کوئی بڑا گھر نہیں تھا وہ۔ اللہ نے پلوایا ان کو بھی اس کے گھر، جو سب سے زیادہ پاورفل آدمی تھا ان کے گھر۔ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، کفر کے نظام کی ساری چیزوں کو، تو اس جگہ تک پہنچایا۔ کیسے پہنچایا کہ انہوں نے تو ڈال دیا تھا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی والدہ کہ بچے گا تو ہے نہیں یہاں پر، شاید کسی جگہ پہ نکل جائے، یہ سب دل میں ڈالا ہوگا اللہ نے کہ نہیں بچے گا ضرور، یقین دل کے اندر پورا ڈال دیا۔ اسے کہا ہم نے وحی بھیجی موسیٰ، یہ ایسی وحی تھی جیسے کہا کہ شہد کی مکھی کو وحی دی کہ تم کیا کیا کرو، یعنی ان کے اندر نبیوں والی وحی تھوڑی تھی، یہ یقینی دل میں ڈال دی حضرت موسیٰ کی والدہ کے کہ ایسے بچ جائے گا، یہ اللہ بچائے گا۔ اور پھر ان کو ایک کیس میں رکھ کے دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ فرعون کے محل کے پاس سے، اور پھر دیکھتی بھی جا رہی ہیں ان کی بہن چپکے چپکے چھپ کر وہاں پر نکالے گئے، تو یقینی تھا، معلوم تھا کہ بنی اسرائیل میں کسی کا ہوگا جنہیں مار دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی، فرعون کی بیوی کا دل آ گیا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہمارا بچہ کوئی نہیں، اولاد ہم تو پالیں گے۔ کہا اتنا ہمارے گھر میں پلے گا تو چلو ٹھیک ہے، جب اپنے گھر میں پلے گا تو اپنے ہی ہوگا۔ تو اس پر اس نے نہیں غور کیا کہ نجومیوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی پیدا ہوگا تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا ان میں سے کوئی بچہ، اس لیے وہ بچوں کو قتل کر رہے تھے۔ یہ تو اپنے گھر میں پلے گا، اپنے ہی ہو جائے گا، اس کا بہت دل چاہ رہا ہے ان کا بیوی کا، تو پال لیا اسے۔ اب یہ شاہی محل میں پل رہے ہیں، جوان ہوئے، تو اب یہ چیز موجود ہے کہ ظلم کو ختم کرنا ہے۔ ظلم ہوتا ہوا دیکھا، ظلم کو روکا، ظالم کو مارا، اتفاق سے موت ہو گئی اس کی، بیتکا ہاتھ لگ گیا، جو بھی پڑ گیا۔ پھر جن جن نظاموں سے گزرے، صحرا کو پار کرتے ہوئے وہاں سے گئے کہ پکڑے جائیں گے تو یہاں سے نکلے، پہلے ہی سے وہ جب اتنے بڑے ہوئے تو پھر وہاں کھلبلی تھی دربار کے اندر، اس لیے کہ ان کا جو مزاج جا رہا تھا وہ فرعون کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس لیے یہ تھا کہ اب کسی نہ کسی طرح کیسے ہاتھ ڈالے جائیں، اور ان کا چہیتا ہے بیوی کا، تو اس لیے طرح سے کوئی ترکیبیں نکال رہے تھے کیسے اب یہ ہو گیا جرم، اس پہ تو مارے جائیں گے۔ وہیں کے ایک آدمی نے اللہ نے نظام بنایا، اس نے آ کے انفارمیشن دی کہ تمہارے گردن ناپنے کا انتظام ہو گیا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ نکلے بستی سے، کتنے عرصے کتنے زمانے صحرا کے اندر ہوتے ہوئے پھر چلے، بکریاں چرائیں، اس کے بعد نبوت ملی۔ نبوت کے بعد کے بھی بڑے ٹرائلز ہیں، اسی فرعون کے پاس اللہ واپس بھیجے گا ان کو، یہ دکھا چکا ہے ان کی ساری چالیں اور ساری چیزیں سمجھا چکا ہے، سارا مزاج۔ یہ تربیت کا نظام ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ایسے ہوئے کہ باپ نہیں تھے، ابھی انہیں تو نہیں معلوم، ذرا سے بڑے ہوئے تو قرآن میں ہے، والدہ نے تربیت کے ان کو بشارت دی تھی حضرت جبریل نے کہ یہ بیٹا تمہارا نبی بنے گا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جائے گا، رسول الی بنی اسرائیل۔ یہ ان کو پہلے سے بشارت تھی، جب وہ ڈری نا کہ میرے بیٹا، ان کا تمہارا بیٹا تو بڑا عظیم ہوگا، تو حضرت مریم نے یہ چیزیں بتائی ہوں گی انہیں، یہ صلاۃ قائم کرے گا، یہ زکوٰۃ دے گا، یہ نظام قائم کرے گا، اس کے ہاتھ پر بوجھتے ہوں گے۔ اور پھر حضرت مریم ان کو، جو کچھ قرآن میں ان الفاظ سے اکثر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو اٹھا کر لے آئیں، اور لوگوں نے کہا یہ مریم کیا بدکاری کی تم نے، تمہارا تو کوئی شوہر نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اور اصل میں دوسرے اور زیادہ قرین قیاس بہت سی چیزیں جو ساتھ میں آتی ہیں، بہرحال ایک دوسرا انٹرپریٹیشن ہے، رکھ دوں میں سامنے، کہ ان کو لے کر وہ چلی گئی مصر۔ جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، 10-12 سال کے، تب لے کر آئی۔ اسی چھوٹے بچے کو لوگ کہیں مار دیتے، کچھ کرتے، خطرہ تھا۔ بہرحال لے کر جب بھی آئی تو ابھی نکاح تو یا شادی تو کہیں ہوئی نہیں تھی، اس وقت ہنگامہ مچ گیا۔ اب یہ جواب دینے کے قابل تھے، ماں کی طرف سے جواب دیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ 10 سال کا بچہ پوری بھیڑ سے کھڑا ہو کہہ رہا ہے مجھے نبی بنایا اللہ نے، بات کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے کتاب دی مجھے، ابھی دی نہیں ہے۔ یہ حضرت مریم نے بتایا تھا کہ اور میں اپنی والدہ کا بہت وفادار ہوں، بڑی عزت دینے والا ہوں، خبردار کوئی ان سے بات نہیں کرے۔ یہ ایک 10 سال کا بچہ کھڑا کہہ رہا ہے بھیڑ سے۔ یہ جرأت اور یہ ہمتیں جو ہوتی ہیں، یہ تھی پھر جو پھر بنی اسرائیل کے اندر بات کو جیسے وہ گھومتے پھرے اور نکلتی رہی ہیں۔ بہرحال اس کے آگے کے واقعات نبوت کے بعد کے ہیں، اور آخر میں پھر صرف چند چیزیں، 1-2 باتیں بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے بچپن کے
والد پیدائش سے پہلے گزر گئے، والدہ کا سایہ ملا ہی نہیں، 6 سال کی عمر کے تھے جب گئی، لیکن رہے کب ان کے پاس؟ وہ دائی حلیمہ لے گئی تھیں، وہاں پہ رہے 2 سال، لے کے آئیں، ملاقات کرائی اور پھر ان کو کچھ سمجھا بجھا کے کہا کہ ابھی ذرا سا ایسا ہے، یہاں بیماری پھیلی، پھر لے جاؤں، انہوں نے پھر بھیج دیا۔ تو والدہ کے پاس تو رہے نہیں، ماں کی محبت نہیں ملی، باپ کا پیار نہیں ملا۔ یتیموں کا سب سے بڑا سرپرست جسے بنانا تھا، ان کو اس ٹرائل سے گزارا ہے جسے ماں اور باپ کا پیار نہیں ملا۔ یہی جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، ماں باپ کا پیار نہیں ملا۔ میں نے پہلے بھی یہاں پہ قصہ بتایا کہ میرے پاس آئے ایک صاحب کہ سامنے سے بڑا ہنس کر ملتا ہوں سب سے، ہر ایک کو بتاتا ہوں میری زندگی میں کچھ بھی کمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن اندر سے مجھے ہر ایک سے نفرت ہے، آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ اور ہونے لگے اس کے بعد بولے اچھی سیلری ہے، یہ ہے، لیکن بچپن سے میرے ماں باپ دونوں گزر گئے، ہر ایک کے ماں باپ ہیں، میں ہر ایک سے جلتا ہوں، آگ ہے ایک دل میں کہ اللہ نے مجھ سے کیوں چھین لیے۔ اور میں دیکھتا ہوں وہ محبت کرتے ہیں باقی سب ان سے، میرے نہیں ہیں۔ خالہ نے پالا تھا، اچھا پالا، بڑا کیا، اچھا جاب تھا۔ بات یہ کہ یہ کسی کے دل میں یہ ریئیکشن ایسے ہوا، لیکن جن کو یتیموں کا اور یتیم یسیر کا سرپرست بنانا تھا، ان کو اس اسٹیج سے گزارا ہے۔ پھر بہت غریب گھر، بکریاں چراتے تھے۔ یہاں سے گزارنے کے بعد، ان حالات سے نکلنے کے بعد، یہ تو ٹرائلز بات کے ہیں، نوجوان ہوئے بھی نبوت نہیں ملی ہے۔ ایک آرگنائزیشن کے اندر شریک ہو کے ایک آرگنائزیشن بنائی، اس آرگنائزیشن نے کہا کہ جو ظالم ہوگا نا، کسی کا حق مارے گا، ہم جا کے بائی فورس دلوائیں گے۔ حلف الفضول نام تھا اس کا، آرگنائزیشن کا۔ یہ ابھی نبی نہیں ہوئے۔ تو اگر کسی نے کیا ایک بار، ابو جہل جو ہے وہ کسی کی لڑکی اٹھا لائے تھے، معلوم ہوا اکیلے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، نکلا باہر، بس اتنا کہا کہ لڑکی واپس کرو، ڈراپ طاری ہو گیا، کر دی واپس۔ وہ کہیں بھی کسی کے پیسے مارے گئے، کسی تاجر کے، اس کے کسی جگہ پر، تو لوگ پھر، یہ یوتھ کی ایک ٹیم تھی، یوتھ یہ کرتے ہیں کہ ٹیم بنائی تو پھر وہ جانے کے بعد جب ڈر نہیں ہوتا نا، جو ڈرتا نہیں اس سے 10 لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ ڈیل ڈول سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے دبلے پتلے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے تگڑے تگڑے لوگوں کو ہاتھ مارا، وہ بھاگ گئے، وہ ذرا سا ہلا دیں تو یہ گر جاتا۔ یہ ہمت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جرتیں ہوتی ہیں، یہ توحید جرت لاتی ہے بچپن سے جو ہوتی ہے، اور پھر یہ خوف نکل جانا کہ موت کا خوف نہیں ہے، یہ صالح مزاج کے ساتھ میں تربیت یہ سکھائیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن صحیح راستے کے اوپر لوگوں کا ساتھ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، ظلم ختم کرنا، اس راستے میں مت ڈرنا، اور تم اپنی محنت کرتے چلے جانا۔ جو ٹاپک تھا نا، یہ اعلان کیا تھا، رضائے حق کے چھری کے نیچے حیات آئی، زندگی آئی۔ یہ ان چھریوں کے نیچے سے نکل کر چل رہے ہیں، مصیبتوں سے گزر کر جو نکل رہے ہیں، یہ مصیبتیں نہیں ہیں، یہ اونچا اٹھانے کے لیے آ رہی ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے، ان میں سے ہر ایک پتہ نہیں کتنی دفعہ مر گیا ہوتا۔ یہ مرنے کے سامان نہیں، یہ زندگی کے سامان ہے، اور یہ زندگی اسی دنیا کے اندر کامیابی کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن بچوں کو آپ سنائیں، ان کے دلوں کے اندر بات بٹھائے، لیکن پھر آپ کے دل بھی ایسے ہی ہوں کہ سنائیں تو اس یقین کے ساتھ میں سنائیں کہ جہاں پر پھر اللہ کا حکم آئے تو آپ کہیں کہ نہیں بیٹے سے پھر میرا کوئی تعلق نہیں، اللہ کی محبت پہلے، اس کی بات کو ہے۔ یہ چیز آپ کے اندر بھی ہو تو آپ ٹرانسفر کر سکیں گے، ورنہ کیا ٹرانسفر کریں گے اور کیا دیں گے ان کو؟ جو نقلی بات اثر نہیں کرتی، چاہے جس انداز میں سنا دیں، اصل ہوگی تو اپنے اندر بھی پیدا کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں۔ ایک نسل آئے گی، وہ نسل معلوم نہیں کیا کرے گی، آگے کتنے انقلاب لے کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو اس شکل میں بے خوف اور نڈر ہو کے ضرورت مندوں کے کام آنا، ان کی صحت کرنا، اچھے کاموں کے لیے کسی جگہ کسی بھی ظالم سے نہیں ڈرنا، خوف نہیں ہونا، اس کے ساتھ میں ایک نسل اٹھے تو پھر وہ ایک صحت مند انقلاب لائے گی، اچھا انقلاب لے کر آئے گی، اور دنیا میں بھی ان کو کامیابیاں ہی ملیں گی۔ دنیا ان ٹرائل سے نکلنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا یہ کہیں مرکب جائیں گے۔ جن کو اس کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ مرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، مرنے کے لیے تو وہ ہوتے ہیں اپنے رو پیٹ کے کہیں ختم ہو گئے، وہ ویسے بھی ڈرتے تھے، یہ تھے اس ماحول کے، بیمار ہوئے، فلاں ہوئے، ختم ہو گئے۔ یہ ایسے بچے مرنے کے لیے نہیں ہوتے جن کی تربیت ہوتی ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت کے اندر ان کو اس جگہ تک پہنچایا جاتا ہے جہاں وہ کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے بھائیوں کو، آپ کے بچوں کو ایسے ہی صالح بنا کر اٹھائے، اور جو آپ کے گھر میں یا دوسرے بچے ہوں تو بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک۔